اہم خبریں ادارتی صفحہ سپورٹس یورپ سے دنیا بھر سے ملک بھر سے شہر قائد شہر کی آواز دل لگی بزنس تعلیم صحت خواتین سندھ بھر سے مراسلات انسان اگر نیک نیت ہو اور اسے خدا کے ساتھ اپنے ہنر پر بھروسہ بھی ہو تو ایک نہ ایک دن اسے اس کا حق مل ہی جاتا ہے، بھلے وہ پبلک ریلیشن کے ہنر سے ناواقف ہو، اسے دنیاداری نہ آتی ہو اور کسی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اس کے دل میں جو کچھ ہو وہی اس کی زبان پر بھی ہو۔ عام طور پر ایسا شخص نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہیں زبردست ہنر ہونے کے باوجود بہت کم مقبولیت ملی یا نظر انداز کیا گیا۔ اس کی ایک مثال پنجابی اردو کا شاعر اور کالم نگار ابرار ندیم بھی ہے، جو صف اول کا شاعر اور کالم نگار ہے، مگر اسے اپنے ہنر کی وہ داد پہچان نہیں ملی جس کا وہ مستحق۔ میں ایک طویل عرصے سے ابرار ندیم کو جانتا ہوں۔ یہ ایک اچھا شاعر ادیب ہونے کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حامل ایک نیک اور مخلص انسان ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک پنجابی غزل بہت زیادہ مشہور ہوئی جسے ہمارے دوست نامور ادیب اور سفر نامہ نگار مستنصر حسین تارڑ نے بھی دوستوں کی کسی محفل میں پڑھا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اتیرو تارا ہو سکدی اے دکھ دی چارہ ہو سکدی اے اکو واری فرض تی نہیں نا عشق دوبارہ ہو سکدی اے۔ لیکن مجھے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب ایک 19-20 برس کے لڑکے رمضان جانی نے اس کا پنجابی گیت دل روندا اے گایا۔ ابرار کا یہ گیت سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اپنا دل نکال کر کاغذ پر رکھ دیا ہو اور رمضان نے اپنی دلکش آواز سے اس میں جان ڈال دی ہو۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف اس گیت کی دھوم ہے اور اس نے جس تیز رفتاری سے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی، مگر ظلم یہ ہے کہ اس گیت کے ساتھ اس کے شاعر ابرار ندیم اور گلوکار رمضان جانی کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں جب سے یہ گیت سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوا ہے اب تک اس پر 6 لاکھ سے زائد ٹک ٹاک ویڈیوز بن چکی ہیں جسے کروڑہا افراد دیکھ اور شیئر کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی اس گیت کے خوب چرچے ہیں، بلکہ پچھلے ہفتے میں تو یوٹیوب پر میوزک ٹرینڈنگ میں یہ گیت تیسرے نمبر پر رہا ہے۔ جب تک اب میرا یہ کالم پڑھیں گے ممکن ہے اس گیت پر بننے والی ٹک ٹاک ویڈیوز کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جائے۔ یہ گیت اب سوشل میڈیا پر تو سن ہی سکتے ہیں، لیکن اب اگر یہ گیت پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اسے یہاں پڑھ لیں۔ دل روندا اے کنتی دور سمندروں پار کوئی جدوہے گیت ہجر دے چھو ندا اے دل روندا اے دل روندا تی کر لاندا اے سکھ نفل نمازاں منتاہ سو تیرے ملن نو ہاڑی پاندا اے جدوہے ہولا ہو کے ککے توں چیڈ اپنی راجدھانی نو کوئی رانجھا تخت ہزارے دی پو ماگ دی ٹیردہ راچ کنتی اجلی پجڑ جوانچ نت ہیر سیال دے درشن لئی بن جوگی تیتے بھوندا اے دل روندا تی کر لاندا اے لج لاہے کے الدوا لے دی کسے بالے وان نچاندا اے کد ساون مین داہے جھڑیانچ ہجرا داہے لمیاں گھڑیانچ کسے یاد دی بکل مار کوئی دکھی دل دے چھیڑ کے تار کوئی جدوہے کھو نینا دے جوندا اے دل روندا تی کر لاندا اے جیویں ہجر دے رنگلے چرخے تی کوئی لمیاں تندا پاندا اے جدوہے وچیڑ کونج تاراں توں گے ہو کے گوڑیاں یاراں توں ہنڈار کنتی کر لاندی اے جند گو ڈولے کھاندی اے کوئی کلاکارا ہجرانچ جدوہے پڑاہے ہار پروندا اے دل روندا تی کر لاندا اے پر عشق دی دائخ دی دھونیچ کوئی مچدے بھان بھیڑ لاندا اے کنتی دور سمندروں پار کوئی جدوہے گیت ہجر دے چھو ندا اے دل روندا تی کر لاندا اے۔ میں جب یہ گیت کاغذ پر اتار رہا تھا مجھے لگتا تھا یہ آج کے کسی عاشق کسی شاعر کا کلام نہیں، بلکہ یہ نسل در نسل سینہ با سینہ دکھوں کی وہ لہر ہے جس نے ایک نیا جنم لیا ہے اور ابرار ندیم کے بطن سے ظاہر ہوئی ہے۔ میں نے یہ نظم جتنی بار پڑھی ہے مجھے ہر دفعہ لگا کہ اس میں بیان کیے گئے دکھ ایک شاعر کے ہجر کی داستان ہی نہیں بلکہ ہمارے کچے گھروندوں کی دیواروں سے ٹکرانے والے نوحے ہی ہیں۔ یہ نوحے ہماری لوک شاعری کا حصہ ہیں، مگر جنہوں نے یہ نوحے لکھے وہ بھی انہی کی طرح گمنام ہیں جن کے حوالے سے یہ نوحے لکھے گئے۔ ابرار ندیم، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور عزتوں سے نوازے۔ ہمارا یہ رونا اور کرلانا اور اس میں پھر غم و اندو اور جذب و مستی کی آمیزش نے پوری نظم کو لوک شاعری میں تمہارے نام سے منسوب کر کے عمر کر دیا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔